ناظرین محترم، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہندو کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کی چتا کو آگ نہیں لگائی گئی۔ اس کی چتا پر کئی ٹن گھی کے ڈالے گئے تھے، لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، انڈیا کا بہت بڑا نام تھا، اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے والی واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ لوگ جوگو در جوگ شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس کی جامع مسجد دلی کے امام بخاری سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوری شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی آرتی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے اسے دفنا دو۔ لہذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ اس کی آرتی کو آگ کیوں نہ لگ رہی تھی؟ ناظرین، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ تاریخ اور تحقیق کے مطابق یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف میں ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے پاس قرآن پاک کے چند اوراق اس کے گھر میں محفوظ تھے کہ شدید بارش شروع ہو گئی۔ اس کا کچا مکان تھا، جگہ جگہ سے ٹپکنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کو گمان ہوا کہ بارش بہت تیز ہے، کہیں اتنا پانی نہ ٹپک پڑے کہ پرانی اوراق کو نقصان پہنچے۔ اس نے ان کے محفوظ جگہ پر رکھنا چاہا، مگر اس کے گھر میں کوئی ایسی جگہ میسر نہ تھی۔ اس کے پڑوسی میں ایک یہودی جوڑا رہتا تھا اور ان کا گھر پکا تھا۔ صحابہ نے سوچا کہ بارش کے تھمنے تک ان کے گھر میں پرانی اوراق رکھ دیتا ہوں، مگر بار بار خیال آیا کہ یہ تو کافر ہے، نہ جانے ان سے کوئی بے حرمتی نہ سرزد ہو جائے، دوسری طرف قرآن پاک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد بہرحال اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اوراق میں ان کے ہاں اس تاکید کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کہ یہ ایک ہماری مذہبی آخری کتاب کا حصہ ہے۔ بارش کی شدت کے باعث آپ کو امانت دے رہا ہوں، انشاءاللہ صبح واپس لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی چادر میں اچھی طرح لپیٹ کر ان کے گھر پر دستک دی۔ یہودی نے کہا، آپ مطمئن رہیں، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی بے حرمتی۔ یہودی نے اندر جا کر اپنی بیوی کو ساری بات بتا دی۔ دونوں بہت خوش ہوئے کہ صحابہ نے ان پر بھروسہ کیا۔ اب دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ اس مقدس امانت کی حفاظت اور احترام کیسے کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں غسل کر کے صاف کپڑے پہنتے ہیں اور آدھی رات تم ان کو اٹھائے رکھو گی اور باقی پہرے میں اٹھا لوں گا۔ ایسی ہی خواتین کی کیفیت بدلنے لگی۔ آدھی رات ہوئی تو اس دوران یہودی اٹھا تاکہ کپڑے تبدیل کر کے روحانیت سے سرشار۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم بے شک سو جاؤ، میں ہی ساری رات انہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ یہودی نہ مانا کہ ہمارے درمیان یہی معاہدہ ہوا تھا۔ خواتین نے بالآخر روتے روتے یہ امانت اس کے سپرد کر دی۔ اب یہودی کا بھی حال ویسا ہی ہونا شروع ہو گیا۔ 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اس کی بیوی نے درخواست کی کہ اس طرح مل بیٹھتے ہیں کہ اس چادر کا آدھا حصہ تم اپنے پاس رکھ لو اور باقی حصہ میرے پاس رکھ لیتی ہوں، کیونکہ نیند تو مجھ سے کوسوں دور ہے۔ رب تعالیٰ شاید اسی سعادت ہمیں ہمارے دوبارہ نصیب نہ کرے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گیا۔ بارش تھم چکی تھی، صبح ہونے ہی والی تھی کہ دونوں میں شدت بے چینی سی پیدا ہو گئی کہ اب مسلمان کسی بھی وقت آ جائے گا اور اپنی امانت واپس لے لے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کے اندر کا انسان جاگ اٹھا تھا اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ رب تعالیٰ جس مقدس امانت سے ہماری نیند غائب ہو گئی، دل روشن ہو گیا، تو ہمارے اوپر اپنا خصوصی کرم فرما دے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم یہ امانت واپس کر رہے ہوں تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ بڑے ہی فخر کی بات تھی، اور وہ بھی اس مقدس ہستی کے ذریعے کہ جن کی ہم نے آج تک بات نہ مانی۔ ناظرین، فجر کا وقت ہوا تو اصحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دونوں میاں بیوی زور زور سے رونے لگے کہ کاش آج کی رات لمبی ہو جاتی۔ بہرحال دروازہ کھلا اور امانت واپس کر دی۔ دوسری طرف آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر جو ہی مسجد سے باہر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا منتظر پایا۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کریم کے پیغام لے کر آیا ہوں کہ فلاں محلے میں فلاں یہودی کے گھر جائیں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ ادھر یہودی اور اس کی بیوی اصحابی کی مانت دیکھ کر دروازے پر ہی بیٹھے زور قطار ہو رہے تھے کہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور اسی وقت ایمان لے آئے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کے احترام کا تاریخی واقعہ تھا جو مجھے اس وقت شدت سے یاد آیا جب میں پنڈت نول کشور کی چتا کو جلانے کی کہانی پڑھ رہا تھا۔ تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ تقسیم ہند سے پہلے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتاب کا کام تھا اور اس کے مالک اختر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ گرچہ غیر مسلم کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احتراماً قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کا نظم نہ ہو سکے۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر کے اعلیٰ ساکھ کے عمل حافظہ اکٹھے کیے اور ان سے زیادہ تنہاؤں پر ملازم رکھا۔ احتراماً قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بند ہوتی تھی وہاں کسی شخص حتیٰ کہ خود نول کشور جی سمیت لوگوں کو جوتا سمیت داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی۔ 2 ایسے ملازم رکھے گئے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہوتا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں میں چکر لگاتے رہے۔ اگر کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوں زمین پر گرا ہوا تو اسے انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کریں اور پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیں۔ وقت گزرتا رہا، پھر بڑے صغیر کی تقسیم ہوئی۔ مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور بھی لاہور سے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کا احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کی سفر طے کرنے لگا اور قرآن کامیابیوں کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر میں آرام کرنے لگے جب کہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھالا، مگر ادب و احترام کی روایت وہی رہی۔ آخرکار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا۔ ان کی موت پر دور دور سے لوگ بڑی تعداد میں ان کا کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ مزید گھی ڈالا گیا مگر بیکار، ایک ناکام اور نامکمل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑی۔ یہ خبر جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ شمشان گھاٹ پہنچے۔ وہ نول کشور جی کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کا احترام میں قرآن سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے سب لوگ اگر پورے ہندوستان کا گھی بھی لے آئیں تو چتا آگ نہیں پکڑے گی، کیونکہ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس کی طرح خدمت کی ہے، جسے احترام کیا ہے، آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ویڈیو کے ختم کرتے ہی اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم بحیثیت مسلمان اگر سچے دل سے قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔